اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہوئی تمام۔ ہم پھر سے حاضر خدمت ہیں فجر میڈیا کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ جس میں ہم خطبہ حمام صفات متقین کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 2 صفتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ تیسری صفت، موقع رہا تو چوتھی صفت بھی آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی، یعنی پہنچائی جائیں گی۔ بہرحال آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ محدود وقت ہوتا ہے، لہذا جلدی سے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں حجۃ الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہی ہے، مبارکباد بھی پہلے دے دیں ان حضرات کو کہ جنہیں انعام کی اطلاع دی جا چکی ہے، کیونکہ ڈیلی 8 بجے کلپ جو ونر ہیں ان کی اپلوڈ کی جاتی ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ کیونکہ پچھلی جو ہے آپ نے بیان کیا تھا کہ وہ یعنی لباس کے سلسلے سے بیان عربی کا ہاں، میں جو ہے وہ پیچھے سے چلتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا سلام اللہ علیہ، پہلی صفت جو ہے متقی کی منطقہم الصواب، گفتگو نپی تلی ہوتی ہے۔ دوسری صفت حضرت نے فرمائی ملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس میانہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور کہہ دوں کہ ممکن ہے کہ یہاں جو ہے وہ اشارہ ہو پوری زندگی کے لیے، اس لیے کہ عرض کیا میں نے کہ لباس جو ہے وہ کبھی حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور لباس کبھی مجازی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہاں مراد جو ہے وہ تمام زندگی کے جو ہے وہ انداز رہن سہن جو اس کا ہے وہ درمیانی، خالی لباس ہی نہیں، گاڑی بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں تو وہ درمیانی ہے۔ صحیح، ہاں، بہت اڑتا نہیں ہے۔ ملبسہم الاقتصاد، صحیح، اس لیے کہ روایات بھی کہتی ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ میانہ روی سے چلتا ہے وہ فقیر نہیں ہوگا، جی، وہ اپنا دھیرے دھیرے چلتا رہے گا۔ خوب، تیسری صفت یہ ہے حضرت کی جو بہت اہم ہے ظاہری طور کے اوپر اگر دیکھا جائے، مشیہم التواضع، ان کا چلنا خاکسارانہ ہوتا ہے۔ مشی یعنی چلنا۔ جی جی، اب آج کل تو لوگ جو ہے وہ مشی کرتے ہیں، جو ہے نجف سے کربلا محلہ، تو سب کو جو ہے مشی کے معنی معلوم ہے۔ تو مشیہم التواضع، ان کی ماشیہ، ان کا چلنا خاکسارانہ ہے، متواضعانہ ہے۔ اس پر ہم تھوڑا سا وقت آپ کا لیں گے۔ بہت زیادہ تاکید دین کی یہ ہے کہ آپ چاہے جس منزل پر پہنچ جائیے، اگر تواضع ہے اللہ آپ کو بلندی عطا کرے گا۔ پچھلی چیز سے جوڑیے آپ، لباس بہت بڑھیا کیوں پہن رہے ہیں؟ حیثیت بنانے کے لیے۔ جی جی جی، بہت شاندار گاڑی جو ہے 50 لاکھ کی لے کے کیوں اترے؟ تو لوگ دیکھیں صاحب وسیع صاحب فلاں گاڑی سے اترے ہیں۔ کہ تم اپنے اندر خاکساری پیدا کرو۔ روایت کہتی ہے ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کسی نے بھی تواضع اور خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو رفعت اور بلندی عطا کر دی ہے۔ تواضع کے مقابلے میں لفظ آتا ہے تکبر۔ کچھ کر لے آدمی، ذرا سا بھی انسان کے اندر تکبر آیا، انسان برباد ہو جائے گا۔ انسان شیطان سے زیادہ کسی نے عبادت نہیں کی ہے۔ صحیح، 4000 سال تک، بعض تو یہاں تک کہتے ہیں عبادت کی ہے۔ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، کثرت عبادت سے ترقی کرتا کرتا بس میں ملکوت میں پہنچ گیا، لیکن ایک ذرا سا تکبر آیا۔ وہ کہتے ہیں نا تکبر عزازیل را خار کرت، تو ایک ذرا سے وہ آیا کہ وہ خلقتنی من نار، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے، مطلب میں سپیریئر ہوں۔ یہی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مجھ سے بڑا جو ہے وہ میرے سامنے کوئی بڑا ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح، اللہ اکبر، بالکل، سب سے بڑا میں ہوں۔ صحیح، روایت کہتی ہے حدیث قدسی میں الکبریاء اور ردائی، کبریائی بس میرا حق ہے، میں ہی اوڑھ سکتا ہوں کبریائی کے رضا کو، اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ تاکید یہ کی گئی ہے دین میں، چاہے جس منزل پر پہنچ جاؤ مگر
तवाज़ो होना चाहिए, اچھا آپ نے جو بات کہی खाकसारी होना चाहिए. صاحب چلنے والی بات، تو آدمی پیدل بھی چلتا ہے، گاڑی سے بھی چلتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے. دیکھیے پیدل چلنے میں ہم بھی آدمی کے گھمنڈ ہوتا ہے. جی 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 اس کی طرف قرآن نے کہا لا تمش فی الارض مرحا، خبردار زمین پر اکڑ کے مت چلو. اس لیے کہ نہ تم جو ہے وہ بلندی میں پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو، نہ زمین کو چیر سکتے ہو. صحیح صحیح. تو وہ تو گاڑی ایک بات کہی تھی کسی بھی. نہیں ہم اس پر بھی جانا چاہتے ہیں کہ مثلا جیسے کچھ حضرات ہیں، کبھی مہمان خصوصی ہیں، بلایا گیا تو وہ آ سکتے ہیں اپنی ایک گاڑی سے کچھ لوگوں کے ساتھ میں، یا بھائی چلو 2 گاڑی ہے نا. کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپنا کچھ دکھانے کے لیے، جبکہ نہ منتری ہیں نہ کسی خاص پوسٹ پہ ہیں. کبھی کبھی مجلسوں میں جب یہ معاملہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی خطیب یا کوئی ایسا آ رہا ہے کہ 2-4-6 گاڑی آگے چل رہی ہے، 2-4، تو کیا یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا؟ نہیں، دیکھیے دونوں میں فرق ہے. ایک یہ ہے کہ ہم خود چاہتے ہیں ہائی فائی دکھنا، ٹھیک، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو منع کیا گیا. ایک یہ کہ آپ کو کوئی خلوص میں عزت دینا چاہتا ہے، وہ الگ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر ہم چاہیں بلکہ روایتوں میں ہے کہ کہیں کوئی صاحب پہنچے، امام کی بات ہے، ابھی یہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ ظاہراً مولا کائنات ہی کے زمانے کی ہے. تو وہ حضرت نے کہا آگے آؤ جو ہے وہ، یا کچھ خیر کسی امام سے، اب وہ تکل ہے نہیں مولا میں یہیں ٹھیک ہوں. حضرت نے فرمایا بیٹھو، عزت کو گدھے کے علاوہ کوئی نہیں ٹھکراتا ہے. تو اگر کوئی آپ کو عزت دیتا ہے وہ الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن وسیع صاحب خود شوق ہے کہ صاحب جو ہے وہ 2-4-10 لوگ ہمارے ساتھ ہوں، باڈی گارڈ ہو، یہ وہ، تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لا تمشی فی الارض مرحا، خبردار زمین پر اکڑ کے مت چلو. چنانچہ میں 1-2 روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. شیطان کیوں گیا؟ اسی اکڑ کی بنیاد پر گیا. صحیح. ہم آپ چاہے جتنا کر لیں، شیطان کی اتنی عبادت دنیا میں نہیں کسی نے کی ہے. لیکن ذرا سے اکڑ آئی، اللہ نے کہا بھگ جائیے آپ. تو ہمارے یہاں اکڑنے والوں کا، اور بعض میں روایتوں میں یہ تو کہتے ہیں، روایتوں سمجھ میں آتا ہے کہ اکڑتے وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل کم ہوتی ہے، صحیح، دماغ خراب ہوتا ہے جن کا، ان کے ہاں تکبر ہوتا ہے. سنیے آپ، فرماتے ہیں قال الباقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، یہ بہت زبردست روایت ہے، ہمارے لوگوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے. ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر، ذرا سا بھی انسان کے اندر اگر کبر داخل ہوا تو جتنا کبر آپ کے اندر جا رہا ہے الا نقص من عقل، اتنی عقل کم ہو رہی ہے. اس کا مطلب اچھا، جتنا کبر بڑھ رہا ہے اسی ریشیو سے ہماری عقل کیا ہے؟ کم ہو رہی. تو ہم پتہ کر سکتے ہیں آدمی کو کہ کتنا عقل مند ہے اس کی اکڑ کو دیکھ کے. اس کی عقل کو دیکھ. جتنی خاکساری ہے اتنا عقل مند ہے، جتنی تواضع ہے اتنا عقل مند ہے. اور جتنی عقل بڑھتی جائے گی، تبختر تکبر بڑھتا جائے گا، امام فرماتے ہیں الا نقص من عقل، اسی وقت غرور بڑھتا ہے جب اس کی عقل کم ہوتی ہے. جتنا ادھر اضافہ ہوگا اتنا ادھر کم ہوگا. مثل ما دخلہ من ذالک قل ذالک او کثر، چاہے ذرا سا تکبر ہو چاہے زیادہ ہو، جتنا تکبر اسی ریشیو سے عقل اس کی ضائع ہوگی، کم ہو رہی ہے. یہ ایک بڑی علامت فرمائی ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مر بالمعظمین ولیس فی قلبہ کبر. معظمین کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان بہت باریک سا پتلا جو راستہ ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس راستے سے بھی اگر کوئی گزر گیا تو بڑی بات ہے نا کہ اس راستے سے گزر گیا. وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ كِبْرٌ، اور اس کے دل میں ذرہ برابر کہیں سے غرور نہیں آیا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. قلت مل کبر، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ مولا کبر کیا چیز ہے؟ قال یغمز الناس ویصفح الحق. امام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کبر کیا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگوں کو ہلکا سمجھے، معمولی سمجھے، حقیر سمجھے. یہ بھی ایک قسم کبر کی. آپ خود آئیے تشریف لائیے مگر آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں، یہ معمولی آدمی ہے، یہ رکشہ چلانے والا، یہ بھی ایک قسم کبر کی ہے. بہت آپ کو کیا حق ہے بھائی کسی کو ہلکا سمجھنے کا؟ صحیح. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ
اللہ نے فرمایا موسیٰ سب سے بہترین مخلوق جو اب کی اس کو لے کے آنا تمہارے خیال میں. اچھا. موسیٰ علیہ السلام چلے. اب وہ کیا لے جائیں ایک جو ہے وہ مریض کتا, سمجھے, خارش زدہ جس کو کہتے ہیں, سمجھے, اب دیکھا ہوگا آپ نے, بالکل اس کی لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے. ہاں, وہ کھانس رہا ہے, پورے بدن پہ خارش ہے عجیب طرح کی. جناب موسیٰ نے سوچا لاؤ اس کو لے چلیں. خدا نے کہا ہے, لیکن وہی ہے نا, فوراً ایسا جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں نا, پتہ نہیں اس کی حیثیت خدا کے نزدیک کیا ہو, ہم کون ہے طے کرنے والے, کون حقیر ہے. اچھا. چلے گئے. اللہ نے کہا موسیٰ لائے نہیں, کہا صاحب مجھ کو کوئی چیز سمجھ ہی میں نہیں آئی کہ جو بہت حقیر ہو. کہ اگر لے آتے نا اس کتے کو تو نبوت گئی تھی تمہاری. اس قدر اہمیت, آپ ایک اس مریض کتے کو بھی حقیر و ذلیل نہیں کہہ سکتے, تو چرسد کے اپنے جیسے انسان کو. تو شاید اللہ نے آپ کو نوازا ہے, جی, تو اس کی نوازش کا شکر ادا کیجیے, اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ صاحب یہ کمتر ہے ہم سے, دین اس کو پسند نہیں کرتا. شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگوں کا جو شکوہ ہوتا ہے, اور آپ لوگوں سے بھی بہت سے لوگ دعائیں مانگتے ہوں گے, کہیں نہ کہیں اپنے غرور کی بنا پر کسی کا دل دکھایا, کسی کو حقیر سمجھا, خدا نے نعمت واپس لے لی. یہ میں ایک بات اور کہہ دوں, حالانکہ یہ موضوع سے ہٹ گیا ہے جی, لیکن یہ بہت اچھی بات. چلیے, مقصد جو ہے وہ دین پہنچانا ہے. تھوڑا سا یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ چاہے جس عہدے پر ہوں, سمجھ گئے آپ سر IAS ہیں, سر آپ IPS ہیں, سر آپ PCS ہیں, آپ آیت اللہ ہیں, آپ خطیب اعظم ہیں, سر کسی کو حلقے میں مت لیجیے گا. یہ اہل بیت کی سیرت رہی ہے. میں ادھر نہیں جاؤں گا, ایک دم موضوع سے ہٹ جائے گی, مگر یہ ذہن میں رہے. مرحوم رجب علی خیاط, مشہور شخصیت ہے, گوگل وغیرہ پہ انگلش میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی آفیسر آیا. اچھا. جو آپ نے کہا نا, ان کے پاس کوئی آفیسر آیا, کہنے لگا صاحب بہت پیروں میں یا کمر میں مسنگ مجھ سے ہے, بہت تکلیف رہتی ہے, کوئی دعا وغیرہ بتائیے. مرحوم رجب علی خیاط نے جو ہے گردن جھکائی, کہنے لگے تمہارے آفس میں ایک لڑکی ٹائپسٹ ہے. اچھا, تب یہ کمپیوٹر تھا نہیں, ٹائپ ہی ہوتا, وہ ایک سیدانی لڑکی ہے, ٹائپسٹ ہے. کہا ہاں. کہا ایک مرتبہ وہ ٹائپ کر کے لائی, کچھ خراب ہو گیا تھا, تم نے اتنا ڈانٹا کہ وہ تمہارے خوف سے رونے لگی. کہا نہیں یاد تو نہیں ہم کو. کہا نہیں یاد کیجیے آپ, یہ بیماری اسی دن سے آپ کے یہاں شروع ہوئی ہے, اور جب تک وہ سیدانی لڑکی تم کو معاف نہیں کر دے گی, دنیا کے ڈاکٹر کو دکھلا ڈالو, تم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہو. تو یہ آپ ایٹھن میں کہ میں آفیسر ہوں اور اس کو ڈانٹے پڑے ہیں, اس کا بھی بڑا لحاظ کرنا پڑے گا ہم کو. صحیح. بجائے اس کے کہ ہم شکر ادا کریں کہ خدا نے ہم کو اس منزل پر پہنچا دیا, ہم اپنے نیچے والوں پر ستم کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. چنانچہ نجاشی صاحب تھے, یہ ہم ان لوگوں کے لیے عرض کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ خدا اور اضافہ کرے, محنت کریں, ہمارے بچے IAS PCS ہوں. نجاشی اہواز کے گورنر ہو گئے. اچھا. اور انہوں نے امام صادق سلام اللہ علیہ کو لکھا کہ میں اہواز گورنر بن گیا. حضرت نے فرمایا خبر سن کے مجھ کو خوشی بھی ہے, اور اس خبر سے مجھ کو خوف بھی لائق ہے. اچھا. خوشی یہ ہے اس خبر کو سن کے کہ شاید تمہارے ذریعے سے کچھ لوگوں کا, کمزوروں کا, مومنوں کا کام ہو جائے. خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی مجبور آدمی, کمزور آدمی, مومن آدمی آئے اور تم توجہ نہ دو تو تمہارے لیے سخت عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے. تو یہ بہت اہم ہے. بہت ٹھیک ہے کہ موضوع سے ہٹ کے بات تھی, لیکن آپ نے جزاک اللہ, سماجی باتیں بھی بہت ضروری ہیں صاحب. احسن تم. خوب جناب امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ فیما اوحى اللہ عز وجل الی داؤد, اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی. فرمایا داؤد کما ان اقرب الناس الی اللہ المتواضعون, جیسے خدا کے سب سے قریب بندے کون ہیں؟ تواضع کرنے والے, اچھا, خاکساری برتنے والے. اسی طریقے سے ابعد الناس من اللہ المتکبرون, سب سے دور خدا سے کون ہے؟
گھمنڈ غرور کرنا. غرور کرنے والے. نماز پڑھتا ہے آدمی, روزہ رکھتا ہے آدمی, حاجی ہے آدمی, کربلائی ہے آدمی, ساری خوبیاں ہیں, گھمنڈ ہے, صحیح. تکبر ہے. حتیٰ عبادت پر بھی گھمنڈ کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ یہ مت سوچو تم بڑے نمازی ہو تو بڑے اچھے ہو گئے ہو. چنانچہ ایک دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں دخل رجلان المسجد, دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے, احدہما عابد والآخر فاسق, ایک اس میں عابد تھا دوسرا فاسق. فخرجا من المسجد, دونوں نکلے. اب ظاہر بات ہے کتنی دیر, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, 15 منٹ, لیکن معاملہ پلٹ چکا تھا. اچھا, جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا. والفاسق صدیق, نہ کہ عابد, سپرلیٹو ڈگری, اور جو فاسق تھا وہ صدیق ہو چکا تھا. حضرت نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیوں؟ کہا جتنی دیر وہ فاسق مسجد میں رہا اپنے گناہوں پہ شرمندہ, عابد جتنی دیر رہا مدلن بعبادت ہے, اپنی عبادت پر مغرور, اپنی عبادت پر گھمنڈ. وہ گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا, وہ شرمندگی کی بنیاد پر ولی اسد. اوحى اللہ تعالی الی داؤد, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد پر وہی نازل کی, داؤد بشر المذنبین, گناہگاروں کو بشارت دے دیجیے, وانذر الصدیقین, صدیقوں کو ڈرائیے. یہ تو بالکل عجیب طرح کا حکم ہے نا, صحیح, کہ گناہگاروں کو خوشخبری دیجیے اور صدیقوں کو ڈرائیے. حضرت داؤد نے کہا کیف ابشر المذنبین, پڑھنے والے اس کا کیا مطلب ہوا کہ گناہگاروں کو بشارت دیں اور صدیقوں کو ڈرائیں. آواز قدرت آئی بشر المذنبین انی اقبل التوبہ, گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ أَلَّا يُعْجِبُوا بِأَعْمَالِهِمْ, صدیقوں کو ڈرائیے کہ خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا, اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو, لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ, اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو تب بھی مجھ کو اس سے بڑی چیز کا ڈر لگا ہوا ہے. تو گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ کیا ہے؟ صحیح. ابھی کل پرسوں نرسوں کی بات ہے نا کہ تقویٰ کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا. گناہ نہ کرنا تو اس سے بڑھ کے تو کچھ ہے نہیں نا. ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعۃ تطوعا, ایک لقمے کا چھوڑ دینا 2000 رکعتوں سے افضل ہے. تو گناہ سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت نے کہا کہ لو لم تذنبوا, یا ان لم تذنبوا, مسنگ مجھ سے ہو رہی ہے, ظاہراً لو لم تذنبوا, لو لم تذنبوا, اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو, لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک, مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے تمہارے لیے اس سے بڑی چیز کا. لوگوں نے کہا صاحب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا اعجاب المرء بنفسه, انسان کا اپنی ذات کے اوپر گھمنڈ کرنا. اور اس پوری تقریر کو حضرت نے ایک جملے میں سمیٹ دیا, مشیہم التواضع, کہ ان کی جو ہے مشی جو ہے چلنا, ان کی زندگی کا انداز وہ درمیانہ ہے, خاکساری رکھتے ہیں, تواضع رکھتے ہیں, غرور سے ان کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے. بولیے نہیں ہے. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ عجم کی طرف ہے, یہی ایران کی طرف, تو گھوڑے پہ سوار تھے, جا رہے تھے, پیچھے پیچھے پبلک دوڑ رہی تھی. سلام اللہ علیہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین. ہاں, یہ خالی درس نہیں دیتے, عمل کر کے. حضرت نے اپنی سواری روک لی, روک کے وہی کیا ہو رہا ہے؟ حضرت نے کہا کہ جو ہے وہ لوگوں نے کہا صاحب ہمارا مزاج یا طریقہ یہ ہے, جو ہمارا حاکم واکم آتا ہے تو ہم لوگ اس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں. کہ خبردار آئندہ مت کرنا, اس سے دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ تم کو ذلت کا احساس ہوگا, اور حاکم کے اندر نخوت و غرور و تکبر آ جائے گا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اپنے استقبال سے خلیفہ ہیں اس وقت, ظاہری طور پر خلیفہ چاروں امیر المومنین کے اختیار میں اس وقت پوری دنیا تھی, ایک شام کو چھوڑ دیا جائے تو. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں جنگ صفین میں اپنے ہاتھ سے اپنی جوتی ٹاک رہے ہیں. یعنی حد ہے کوئی؟
اللہ اکبر. عمل کا علی سے بڑا تو کائنات میں نہیں ہوگا نا, امیر المومنین سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے نا, اور وہ بیٹھ کے اپنی جوتیاں ٹاکتے ہیں. تو وسیع حسن صاحب تم کیسے مولانا ہو یار کہ تم کو اپنی اٹیچی اٹھانے میں شرم آتی ہے کہ انہوں نے ہماری اٹیچی کیوں نہیں لی, بڑے بدتمیز لوگ ہیں. صحیح ہے, یہ دین نہیں ہے. دین اللہ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن اندر آتی ہے کبھی کبھی, یا اللہ ہم سب کو جو اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما انشاءاللہ. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین بڑی تیزی سے وقت گزر گیا ہے, یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کا سوال کیا ہے. بہت سے پوائنٹس یقیناً آپ نے اپنے موبائل کے نوٹ پیڈ میں یا کسی پیپر پہ یا ذہن میں ذہن نشین کیا ہوگا. سوال یہ ہے کہ تکبر کی اصل وجہ کیا ہے, غرور و گھمنڈ کی اصل وجہ کیا ہے. حدیث بیان ہو چکی ہے اس ایپیسوڈ میں. آپشن سنیے, دولت کا زیادہ ہو جانا, دوسرا عزت کا زیادہ ہو جانا, تیسرا عقل کا کم ہو جانا, یا چوتھا شہرت کا زیادہ ہو جانا. جواب بھیجنے کا کچھ رول ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پر صحیح جواب اس طرح سے بھیجیے کہ آپ صحیح آپشن لکھیں پہلے, اس کے بعد اپنا نام, اپنے والد کا نام, اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی آگے ضرور لکھیں. اور ہاں یاد رہے ایک بار میں, یعنی جتنے میسیج آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی بار میں آپ ہم تک اسی نمبر پہ ضرور سینڈ کریں. اگلی بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جواب اب سے لے کر کے انڈیا ٹائم کے لحاظ سے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر. اور ہاں دوپہر 12 بجے کے بعد جو جوابات آئیں گے لوگوں کے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ جتنی بھی یہاں کی فجر میڈیا کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے گی. اور ونرز کے نام جو ہیں پروگرام کے شروع ہونے سے, یعنی انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 7:45 رات 7:45 پر فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ونرز کے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے. وہ کلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ناظرین ہر ونرز کو 500 روپیہ فجر میڈیا کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا. آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں, لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو وہ فوراً اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں. اور ہاں ناظرین صرف صحیح جواب بھیجنے والے کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا بلکہ 2 گروپ اور ہیں. ایک وہ لوگ, بہت توجہ سنیے آپ کے لیے ہے, وہ حضرات جو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں اطلاع دے دیں گے تو انشاءاللہ فجر میڈیا کے ممبران ان میں سے 5 لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. اور ہاں ناظرین وہ حضرات جو ہمارے اس کوئز شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈیلی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں, چاہے 1 دن کریں, 2 دن کریں, چاہے جواب صحیح ہو چاہے غلط ہو, لیکن جتنے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے انشاءاللہ جب سارے پروگرام ناظرین چل چکے ہوں گے تو ان تمام لوگوں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا, چنا جائے گا اور انہیں بھی انعام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا. اب آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ اطلاع کب دی جائے گی کہ جو شیئر کرنے والے ہیں ان میں کس کا نام آیا اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ 10 کون لوگ ہیں. تو تاریخ کو یاد کیجیے, اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے. ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد شب 24, کیونکہ ہم ٹھیک انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر سے ہم تاریخ دہراتے ہیں. ٹائم جو ہے دن 23 ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد شب 24 کو انشاءاللہ 7:45 رات کو یہ اطلاع اسی فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے فجر میڈیا کے ان والنٹیئرز کا جو دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں سے ہماری ان محنتوں میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. اور ناظرین اگر آپ کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی انہی والنٹیئرز میں شرکت, یعنی ثواب کا کام ہے, شامل ہو جائیں تو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر
ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے اس مذہبی کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔